عربوں کے مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجے جاتے تھے، یہ وہ بت تھے جسے انسان نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے زندہ انسانوں کے بت تھے۔ آخر انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں انہیں ایسی خوفناک سزا ملی، جو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک جب جس کسی نے بھی خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ابرہہ ہو یا اس کا مضبوط بڑا ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب بھی کسی نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شدید عذاب سے دوچار کیا۔ اس کی ایک مثال اصاف اور نائلہ نامی بت ہیں۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید قبیلہ بنی جرہم کے دو مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ تھی جو کہ یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نائلہ ہر وقت اپنی خوبصورتی کی نمود و نمائش کرواتی رہتی تھی۔ جب بھی کبھی گھر سے نکلتی، فحش قسم کا لباس پہنتی اور تمام قبیلے کے مرد اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ قبیلے کا ہر مرد اس سے تعلق قائم کرنے کا خواہش مند تھا، اور اسی میں اس قبیلے کے سردار کا بیٹا اصاف بن یالا بھی تھا۔ اصاف اور نائلہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، اور بہت جلد یہ محبت خباثت میں بدل گئی، اور آخرکار یہ لوگ زنا جیسے گندے فعل میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں جب بھی کبھی موقع ملتا وہ ہر قسم کی حدود و قیود کو پار کرتے جاتے۔ ان تمام باتوں کا علم جب ان کے بڑوں کو ہوا تو انہوں نے ان دونوں پر سختی کی، اور آخرکار ان کا ملنا جلنا بند ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب بنی جرہم کے لوگوں نے حج کا قصد کیا اور حج کے ارادے سے سفر کے لیے نکلے، یہ دونوں بھی اس قافلے میں حج کے لیے نکلے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو حج کے دن تھے اور اس وقت بہت کم لوگ مکہ میں موجود تھے، اور آس پاس کوئی خاص زیرو انسان موجود نہ تھا۔ تو اس وقت شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے اور بدترین فعل زنا میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اس شرمناک حرکت، اس زنا اور کعبے کی بے حرمتی کی وجہ سے زمین و آسمان کانپ اٹھے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی موجیں ٹھاٹے مارنے لگیں۔ ہوا یوں کہ جب وہ کعبے کے اندر بدفعلی میں مبتلا تھے، مصروف تھے، اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں، اور ان کے گوشت پوشت کے جسم آہستہ آہستہ پتھر کے بننے لگ گئے۔ دو زندہ گوشت پوشت کے انسان عذاب الہی سے دوچار ہوئے اور مر گئے، اور پتھر کے بت بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبے کے قریب آئے تو کعبے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی روحیں بھی کانپ اٹھیں، ان کے دل بھی لرز اٹھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں بدبخت بے غیرت تنہائی پا کر بے غیرتی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کے پاکیزہ مقام کی بے حرمتی کرنے لگے، کیونکہ وہ دونوں کعبے کے اندر برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست پائے گئے۔ قبیلے کے لوگوں نے ان دونوں کے برہنہ مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر خانہ کعبہ کے صحن میں گاڑ دیا، تاکہ تمام لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ کچھ وقت کے بعد قبیلے کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے قریب بھی ہیں۔ تمام امت مسلمہ صفا و مروہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ صفا و مروہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چکر لگا کر پانی کو ڈھونڈنا چاہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تھی جہاں سے آب زمزم کا چشمہ نمودار ہوا تھا۔ اس لیے زمانہ قدیم سے ہی یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حاجی بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ ان پہاڑیوں پر چکر لگایا کرتے تھے، جسے اصطلاح میں سعی کہتے ہیں۔ جب اصاف اور نائلہ کے بت کو صفا و مروہ کے پہاڑیوں پر رکھا گیا تو ان کے لیے سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی صفا و مروہ پر جائے ان دونوں کے بتوں کو ایک ایک جوتا ضرور مارے۔ کچھ سالوں تک تو لوگ یہی عمل کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ جوتوں کی جگہ تھپڑوں نے لے لی،
لوگ انہیں تھپڑ مارتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد تھپڑوں کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگ صرف ہاتھ لگانے لگے، یعنی کہ کچھ نسلوں کے بعد لوگ ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ اور عرب دور حکومت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے مجسموں کو تعظیماً سجدہ کرنا پڑا، یعنی کہ بہت سے لوگ ان کو سجدے کرتے تھے۔ ان کے مجسموں کو محبت و پیار کی علامت قرار دیا گیا اور قبیلے میں ان کی کہانیاں زبان زد عام ہو گئیں، اور 5ویں صدی تک عربوں کے مقدس بتوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور عرب کے لوگ ان کے آگے سجدے کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے بت کو عقیدت سے چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب چکر مکمل ہو گیا تو جیسے زمانہ جاہلیت سے رسم چلتی آ رہی تھی کہ ہر کوئی اصاف اور نائلہ کے بت کو ہاتھ سے چھوتا تھا، اسی لیے میں نے بھی ان کو ہاتھ سے چھوا، جس پر مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن میں نے دوبارہ چکر مکمل کیا تو پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اس پر مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور وہ دن بھی آ گیا کہ جب ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ چل پڑا، کفر کا نام و نشان مٹ گیا اور اسلام کی حقانیت کا ظہور ہو گیا۔ 10 ہجری میں جب عرب میں اسلام کی روشنی پھیلی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود چھوٹے بڑے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اب باری باری بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک حق نے غالب آنا تھا اور باطل نے مٹ جانا تھا۔ آخرکار خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اصاف اور نائلہ کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ پر موجود بت تھے، اصاف اور نائلہ کے لوگوں نے اس کو عبرت کے نشان کے طور پر صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے ذکر فخر کے ساتھ بیان ہونے لگے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انہوں نے بدفعلی کی تھی اس کے انجام کے طور پر ان پر لعنت بھیجنی چاہیے تھی، لیکن عربوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور رول ماڈل کے طور پر انہیں جانا جانے لگا۔ موجودہ دور میں بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے جو کہ اصاف اور نائلہ کے دور میں عربوں کی تھی، کیونکہ دور حاضر میں بھی ہم ہر بری چیز کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔